الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم شکر گزار ہیں جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم موضوع پر آج ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے کہ مدارس سے متعلق جو ایشوز ہیں اس وقت ہمارے ملک میں، ان کے بارے میں آگہی ہو، واقفیت ہو، اور ایک مشترک پلیٹ فارم پر اس پر گفتگو ہو، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے، اور مدارس اور عصری اداروں کے درمیان تال میل، کوآپریشن اور باہمی تعاون کی شکل پیدا ہو۔ جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے مدرسہ ایجوکیشن سسٹم ان انڈیا، چیلنجز اینڈ اپارچونیٹیز۔ کیا چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، کیا مواقع ہمیں حاصل ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو پہلے میں کچھ چیلنجز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت ہندوستان میں مدارس کے سامنے ہیں اور جن کو بہت سنجیدگی سے محسوس کرنے اور ان کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ ہے مدارس کے بقا کا مسئلہ اور مدارس کے سروائیول کا مسئلہ۔ مدارس کو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے، اور بہت اونچے مناصب پر فائز لوگ، انہوں نے اس طرح کی بات برسر عام کہی ہے کہ جو مدرسہ ایجوکیشن ہے وہاں سے دہشت گردی کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج، بعض ریاستوں میں کیسے کیسے اقدامات ہو رہے ہیں اور مدارس کو کس طریقے سے بند کیا گیا یا دوسرے سسٹم میں کنورٹ کیا گیا، بہت سی جگہوں پہ تیاری ہے، تو اس چیز کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو، اس کے جو قانونی تقاضے ہیں ان کی تکمیل لازماً ہونی چاہیے۔ سوسائٹی رجسٹرڈ ہو، ٹرسٹ رجسٹرڈ ہو، تعلیمی ادارہ چلانے کے لیے منظوری لینے کے جو ضوابط ہیں اس ریاست میں اس کی پابندی کی جائے، قانونی لحاظ سے کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا جو چیلنج ہے وہ معیار تعلیم و تربیت کا ہے۔ مدارس کی ایک تاریخ ہے اور مدارس کا ایک شاندار ماضی ہے، اور کیسے کیسے لوگ وہاں سے پیدا ہوئے اور انہوں نے کن کن میدانوں میں خدمات انجام دیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ مدارس سے نکل رہے ہیں۔ ہمارے فارغین اگر مدرسوں سے نکلنے کے بعد سماج میں جا کر کے گم ہو جائے تو یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان۔ ہم کو اپنے معیار پر غور کرنا ہوگا کہ کس طرح کے لوگوں کو ہم تیار کر رہے ہیں اور کس طرح کے نوجوانوں کی ضرورت ہے اور کن صلاحیتوں کے ساتھ ہم ان کو میدان عمل میں بھیج رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تیسرا جو چیلنج ہے وہ نصاب تعلیم کی عصری معنویت کا ہے۔ یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے کہ مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا رہا ہے وہ ایک ارتقاء پذیر نصاب ہے، اس میں تبدیلی آتی رہی ہے وقت کے تقاضوں کے ساتھ، اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اس میں تبدیلی، ارتقاء اور تغیر کا عمل ہمیشہ جاری رہا ہے۔ تو اس میں جمود نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہمیشہ غور و فکر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور عصری تقاضوں کے مطابق اس کے اندر جو تبدیلی مطلوب ہو اس تبدیلی کو لانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نظام تربیت کا بھی مسئلہ ہے۔ تربیتی سسٹم کیسا ہونا چاہیے کہ ہم ایسے نوجوانوں کو تیار کریں جو ہمارا مقصد ہے۔
مدارس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو دین کی حفاظت ہو اور دوسری طرف دین کی اشاعت ہو. ایک چیز کا تعلق اندرون ملت سے ہے اور دوسری چیز کا تعلق بیرون ملت سے ہے. ملت کے اندر دین کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے معاشرے کو اسلامی تعلیمات کے مطابق تیار کرنا ہے اور برادران وطن تک اسلام کی دعوت کو پیش کرنا ہے اور اس کا تعارف کرانا ہے. تو اس لحاظ سے ہمارا تربیتی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا فارغ وہ بہترین مربی بھی ہو، بہترین داعی بھی ہو، بہترین استاذ بھی ہو، بہترین طالب علم بھی ہو اور معاشرے میں ایک مؤثر رول اور کردار وہ ادا کر سکے. ایک اور جو مسئلہ ہے وہ ٹیچرز ٹریننگ کا ہے. تعلیم کی دنیا میں یہ بات بالکل سے رائج ہے ہر جگہ کہ بغیر ٹریننگ کے کوئی ٹیچر نہیں ہوتا، اور اس کے بعد بھی جو نئی چیزیں آتی ہیں ورکشاپ کے ذریعے سے ان چیزوں کو کور کیا جاتا ہے، کیونکہ تدریس ایک فن ہے اور اس میں ہمارے لیے بہترین نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے خود فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. طریقہ تعلیم و تربیت کے تعلق سے سیرت نبوی سے بڑی رہنمائی ملتی ہے اور آج جدید دنیا میں اس پر بڑا کام ہو رہا ہے. بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس ہیں جو ٹیچر ٹریننگ کا کام کرتے ہیں. ہر سطح پر ٹیچنگ کے لیے الگ الگ ٹیکنیک ہے. پرائمری سطح پر الگ ہے، جونیئر لیول پر الگ ہے، ہائر کلاسز میں الگ ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کمی مدارس کے تناظر میں محسوس ہوتی ہے. ٹیچرز کی ٹریننگ کا انتظام ہونا چاہیے. اپنے لحاظ سے ہم سینٹرز بنائیں، اس کے لیے ورکشاپ کا انتظام کریں، تربیتی پروگرام کا انتظام کریں، ٹریننگ کا انتظام کریں. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اگر ایک ٹرین ٹیچر ہوگا تو اس کی تدریس جتنی کامیاب ہوگی وہ ان ٹرین ٹیچر کی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے جو مدارس کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں صرف نصاب سے بچہ نہیں سیکھتا ہے، بلکہ نصاب کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی، کو کریکولم سسٹم ہوتا ہے، پورا ایک پروگرام ہوتا ہے تاکہ اس کی مختلف صلاحیتیں نکھریں اور اس کے اندر جو جوہر ہیں ان جوہروں کو ہم ابھار سکیں. تو یہ بہت ہی اچھے انداز سے ہم نصابی سرگرمیوں کو منظم کرنا چاہیے، اس کا پلان بنانا چاہیے تاکہ طلبہ کے اندر بولنے کی صلاحیت، ڈیبیٹ کی صلاحیت، ان کے اندر لکھنے کی صلاحیت، مافی ضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت، بہت سی چیزیں ہیں. تو ان جوہروں کو ان کے اندر نکھارنا اور اس کی تربیت کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ تعلیمی نظام میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ جائزہ اور اسیسمنٹ کس طرح سے لیا جائے. صرف یادداشت کا جائزہ نہیں ہونا چاہیے، فہم کا بھی جائزہ ہونا چاہیے، بہت سی صلاحیتوں کا بھی جائزہ ہونا چاہیے. یہ بھی ایک پورا فن ہے کہ کس طریقے سے اسیسمنٹ ہو، کس طریقے سے جائزہ ہو، ہم ان کی صلاحیتوں کا اندازہ کس طریقے سے کریں. تو یہ آج کی دنیا میں بہت ترقی یافتہ، اس کے ایکسپرٹس ہیں، ان کے توسیع لیکچرز ہوں، ورکشاپ ہوں اور ہم اپنے اساتذہ کو اس میں شریک کریں. پیپر کی سیٹنگ کیسے ہوتی ہے، سال بھر کس طریقے سے جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کی صلاحیتوں کو اندازہ اس کا کرنے کے لیے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. یہ بھی ایک چیلنج ہے اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہے اسکل ٹریننگ ہے. ہر آدمی کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے اور نفسیاتی لحاظ سے دیکھنا کس میدان میں کون زیادہ آگے جا سکتا ہے یہ استاذ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس کے اندر کیا اسکل ڈیولپ ہو سکتی ہے اور کس چیز پر زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے، اس لحاظ سے اس کو آگے بڑھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مدارس کے درمیان رابطہ بہت قوی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور اپنے تجربات کو ایک دوسرے سے شیئر کرنے کا سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے سے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم مل جل کر ہی مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ ہمارا جو حساب کتاب ہے، ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا شفاف ہونا چاہیے اور اتنا بہتر ہونا چاہیے
کہ کبھی کوئی چیز کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو کہیں سے بھی کوئی چیز ایسی نہ ملے جس پہ انگلی اٹھائی جا سکے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم داعی تیار کریں، دین کے پیغام کو عام کرنے والے اور اس کا درد رکھنے والے لوگوں کو تیار کریں۔ تو ہندوستان کے پس منظر میں ایک بہترین داعی کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اس لحاظ سے ہمیں اپنے طلبہ کو تیار کرنا چاہیے۔ وہ اگر مخاطب قوم کے مذہب سے واقف نہیں ہوگا، ان کی تاریخ سے واقف نہیں ہوگا، ان کی تہذیب اور ان کی روایات سے واقف نہیں ہوگا اور ان کی زبان سے واقف نہیں ہوگا، تو کامیابی کے ساتھ وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا ہے، اسلام کے تعارف کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو باقاعدہ ہمارے سسٹم میں اس کا انتظام ہونا چاہیے کہ بہترین داعی ہم تیار کریں جو اپنے قول اور عمل سے اسلام کا پیغام اور اسلام کا تعارف برادران وطن کے سامنے پیش کر سکیں۔ اسی طرح سے اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہے، آج کا دور میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کے ذریعے سے اپنی بات لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، کوئی بھی ہو۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا چاہیے، مدارس میں ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ آج کے میڈیا کو ہمارے بچے بہترین انداز سے استعمال کر سکیں، ڈیبیٹ کر سکیں، وہ حوار کر سکیں، گفتگو کر سکیں۔ بہترین ڈیبیٹرز کی ضرورت ہے، ٹاک کرنے والوں کی ضرورت ہے، بات کرنے والوں کی ضرورت ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ایک اور ضرورت ہے، ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ مدارس کے جو بچے ہیں آگے وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیا مواقع ہیں، اس کے لیے گائیڈنس کا انتظام ہونا چاہیے، کاؤنسلنگ کا انتظام ہونا چاہیے۔ کیا کیا میدان ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں اور کن میدانوں میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، کیا مواقع آپ کو حاصل ہیں، اس کی رہنمائی حاصل ہونی چاہیے۔ رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے باصلاحیت بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر صحیح رہنمائی مل جائے تو وہ بہت ہی کام کے ثابت ہو سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہمیں تعلیم نسواں پر غیر معمولی توجہ دینی چاہیے۔ مدارس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ہمیں صرف بچوں کو نہیں پڑھانا ہے، بچیوں کو بھی پڑھانا ہے، کیونکہ ایک بچی کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو ایک فیملی کو ہم پڑھاتے ہیں، ایک خاندان کو ہم پڑھاتے ہیں، اور پڑھی لکھی جب بچیاں ہوں گی تو ہمارے سماج میں تبدیلی آئے گی، ہمارے خاندانوں کے اندر تبدیلی آئے گی۔ مدارس تعلیم نسواں کا ضرور نظم کریں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جس مدرسے سے میرا تعلق ہے، جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ یو پی، وہاں طلبہ کا بھی ایک شعبہ ہے، طالبات کا بھی ایک شعبہ ہے، اور طالبات کی تعداد طلبہ سے دگنی ہے، 3000 سے زیادہ بچیاں وہاں پڑھ رہی ہیں۔ فضیلت کرنے والی بچیاں ہر سال 100 سے زیادہ ہوتی، عالمیت کرنے والی بچیاں 150 سے زیادہ ہوتی، حفظ کے شعبے میں 250 سے زیادہ بچیاں پڑھ رہی۔ تو تعلیم نسواں کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ بچیاں پڑھی لکھی ہوں گی تو ہماری نسل پڑھی لکھی ہوگی، ہمارے گھر بنیں گے اور ہمارا خاندانی نظام وہ بہتر طریقے سے تشکیل پا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ مراحل تعلیم کا ہے، مدارس کے درمیان مشترک طریقے سے مراحل تعلیم کو طے کرنا چاہیے، اور جو نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی آئی ہے اس میں مراحل تعلیم کے سلسلے میں جو رہنمائی ہے اور جو چیز طے ہے اس کو سامنے رکھ کر کے ہمیں مراحل تعلیم کا ایسا سسٹم بنانا چاہیے جو اس سے ہم آہنگ ہو اور تمام مدارس میں اس کو فالو کیا جائے، اس کے مطابق ہم اپنے اداروں کو چلانے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم کس طریقے سے جو مقصد زندگی ہے اسلامی نقطہ نظر سے وہ اپنے طلبہ کے دلوں کے اندر اتار دیں۔ ہم خیر امت ہیں اور ہمارا کام ہے مخلصانہ اسلام کی پیروی اور اسلام کی اشاعت، معاشرے کی اصلاح اور دعوت اسلامی کا فروغ۔ یہ جو مقصد زندگی ہے یہ رگوں پے میں خون کی طرح سے دوڑنے لگے، یہ ہمارا سسٹم ہونا چاہیے اور یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے جو نکلتے ہیں مدرسوں سے وہ اپنی زبان قال سے نہیں، اپنی زبان حال سے یہ کہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی
میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو یہ جو مقصد زندگی سے لگاؤ ہے، یہ اگر ہوگا تو وہ کہیں بھی رہیں گے، وہ ایک داعی کی حیثیت سے رہیں گے، اسلام کے ایک ترجمان کی حیثیت سے رہیں گے، اور اسلام کا تعارف ان کے ذریعے سے ہوتا رہے گا۔ یہ چند باتیں تو میں نے چیلنجز کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ جو موضوع کا دوسرا پہلو ہے کہ مدارس کے تناظر میں کیا مواقع حاصل ہیں، اپارچونیٹیز کیا ہیں جن کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، چند باتیں اس کے سلسلے میں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ ایک تو دیکھیے، بہترین موقع ہے، اللہ کا شکر ہے اور ملت کا تعاون ہے، مدارس کے پاس بہترین انفراسٹرکچر موجود ہے، اور اس پر اللہ کے جتنا شکر ادا کرے کہ ہمیں اس کا بہتر استعمال ہونا چاہیے۔ ہم اس انفراسٹرکچر کو اور کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، کیا کیا وہاں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ جو ہمارے بچے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے جز وقتی دینی تعلیم کا نظم ہو۔ تو مدارس میں اگر ہم شام کے وقت میں، رات کے وقت میں اسکول کے بچوں کے لیے جز وقتی مکاتب قائم کریں تو بہت آسانی کے ساتھ قائم ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کلاس روم موجود، ہمارے پاس بلڈنگ موجود ہے، ہمارے پاس مسجدیں موجود ہیں، ہر محلے میں مسجد موجود ہے، ہمارے پاس اساتذہ موجود ہیں، ہمارے پاس حفاظ موجود ہیں، ہمارے پاس قراء موجود ہیں۔ ہم ان کی خدمات حاصل کریں گے، ان کو الاؤنس بھی دیں گے، اور ہمارے یہ بچے جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، خاص طور سے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کی دینی تعلیم کا نظم ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا، بعض ریاستوں میں کام ہو بھی رہا ہے۔ یہ ایک بہت بہترین موقع ہے جو مدرسوں کو حاصل ہے۔ ایک بہت بڑا موقع یہ بھی ہے کہ مدارس اہل علم کے ہاتھ میں ہے، علماء کے ہاتھ میں ہے، ملت کو علماء پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، ان کی بات سنتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ تو اگر اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے سماجی خدمات کو انجام دیں گے تو اس کے اثرات ہمارے سماج پر اور ملت پر بہت پڑیں گے۔ ایک اور موقع یہ بھی ہے کہ ہم کچھ خدمت خلق کے کام ایسے کر سکتے ہیں جس کا فائدہ عام انسانوں کو پہنچے گا، غیر مسلم بھائیوں کو بھی پہنچے گا، تو ان کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ میں اپنے ادارے کا تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے وہاں 2011 سے ایک ہاسپٹل شروع کیا، الفلاح ہاسپٹل کے نام سے۔ آج وہ 50 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، ہر طرح کی وہاں خدمات حاصل ہیں، وہاں 24 گھنٹے ڈاکٹرز موجود ہیں اور سب کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اس وقت ہمارے پاس مسلم سے زیادہ غیر مسلم آتے ہیں، ان کو بھروسہ ہے۔ تو ایک تو یہ خدمت کا ذریعہ ہے، اور دوسرے جب وہ قریب آتے ہیں تو مدرسوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ تو یہ تو اس کی کوشش ضرور ہونی چاہیے، جو بڑے مدرسے ہیں وہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے شفا خانہ، ہاسپٹل، نرسنگ ہوم، اس طرح کی سہولتیں اگر فراہم کریں گے، سماج سے ہمارا رابطہ ہوگا، برادران وطن سے ہمارا رابطہ، مدرسوں کی جو امیج ہے وہ امیج صحیح طور سے ان کے سامنے آئے گی کہ کس طریقے سے یہاں انسانوں کی خدمت کا کام کیا جاتا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ اس وقت یہ بھی ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو ہمارے شرعی احکام ہیں اور شریعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مختلف انداز سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور مداخلت کے لیے نئے نئے راستے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ شریعت میں مداخلت کے لیے عدالتوں کو استعمال کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ میں تعدد ازواج کے بارے میں بھی کیس دائر ہے، اور سپریم کورٹ میں اس طرح کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے بارے میں وہاں کئی کیسز داخل ہیں۔ ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ جو شرعی احکام ہیں ان کی تفہیم کرائی جائے، خود اپنے اندر بھی، ملت کے اندر بھی، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے درمیان بھی، جو ہمارے وکلا ہیں، دانشور ہیں، ان کے درمیان بھی، اور اس کے علاوہ غیر مسلموں کے درمیان بھی۔ مثال کے طور پر وراثت کے جو احکام ہیں ان کی کیا حکمتیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ تو قرآن کا حکم ہے، ہم تو اسے بدل نہیں سکتے ہیں۔ اگر بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا حق دیا ہے شریعت نے
تو اس کی حکمت کیا ہے, اس کی مصلحت کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی گئی ہے تو اس کے ساتھ شرطیں کیا ہیں, اس کے ساتھ کنڈیشنز کیا ہیں, کس پس منظر میں وہ اجازت دی گئی ہے, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر طلاق کا حق دیا گیا ہے تو طلاق کا حق کیوں دیا گیا ہے, اس کی کیا حکمت ہے, عورت کو کیا حق دیا گیا ہے, خلا کے کیا مسائل ہیں, دیگر چیزیں کیا ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس وقت ایسی حکمت عملی اپنائی گئی ہے کہ براہ راست اگر ہم یکساں سول کوڈ کی بات کرتے ہیں تو بڑا ہنگامہ ہوگا. ایک ایک چیز کو ٹارگٹ کرو, عدالتوں میں جو ہے مقدمات داخل کرواؤ, عدالت کے ذریعے سے اس میں انٹرفیئر ہو جائے گا, مداخلت ہو جائے گی. یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا موقع مدارس کے لیے ہے. ورکشاپ کیجئے, لیکچرز کا اہتمام کیجئے, مختلف طرح کے پروگرام کیجئے, تفہیم شریعت کا پروگرام, اور اندرون ملت بھی بیرون ملت بھی. وکلا کی اگر میٹنگ ہے تو اس میں مسلم بھی ہوں, غیر مسلم بھی ہوں, سب کو بلائیے, اور اسلامی شریعت کی جو حکمتیں ہیں, اس کی جو مصلحتیں ہیں, ان کو واضح کیجئے. یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں سب حکمت پر مبنی ہیں, سب مصلحت پر مبنی ہیں. اگر جب غور کیا جائے گا تو وہ حکمتیں اور وہ مصلحتیں سامنے آئیں گی. تو یہ بھی ایک موقع ہے جس کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا میں, ظاہر ہے کہ معاشیات کا معاملہ سب سے اہم معاملہ ہے, اور انسان کی تمام سرگرمیاں وہ جو ہے وہ معاشیات کے ارد گرد گھومتی ہیں. موجودہ جو سسٹم معاشی ہے وہ ناکام ہے, اور وہ غربت کو اور زیادہ پھیلا رہا ہے. امیر اور غریب کے درمیان کھائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کا تعارف کرانا اور اس کا ماڈل پیش کرنا, یہ بھی مدارس اپنے دائرہ کار میں کر سکتے ہیں. بلا سودی اسکیمیں کیسے ہو سکتی ہیں, اسلام کا شرکت اور مضاربت کا اصول کیا ہے, زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کر کے ہم کس طریقے سے غربت کو دور کر سکتے ہیں. ایسے دور بھی اسلامی تاریخ میں آئے ہیں کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کے تلاش کرتے تھے اور زکوٰۃ کے مستحق نہیں ملتے تھے. تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں, اس کا ماڈل پیش کرنے کی ضرورت ہے. ایک متبادل جو سسٹم ہے اس کا تعارف کرانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے سیاسی میدان میں بھی آج مفاد پرستی کی سیاست ہے, کوئی اصول نہیں ہے, اپنے مفاد کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. آپ بتائیں کہ اسلام کا نظام سیاست کیا ہے, اقدار پر مبنی سیاست کس طریقے سے ہوتی ہے, ویلیوز بیس پولیٹکس کس طرح سے ہو سکتی ہے, اس کا بھی تعارف کرانے کی ضرورت ہے اور اس کا بھی ماڈل پیش کرنے کی ضرورت ہے. یہ موقع بھی حاصل ہے, اس کا بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی طریقے سے تجارت کے سلسلے میں آج جیسے کہ ابھی باتیں آئی نہیں کہ ہمارا کردار ایسا ہو گیا کہ لوگوں نے بھروسہ ہم پر چھوڑ دیا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک ڈائجسٹ میں ایک واقعہ پڑھا تھا, اس کو شیئر کر دیتا ہوں. کہ ایک مسلمان پاکستانی وہ برطانیہ میں ایک انگریز کے ساتھ مل کے کاروبار کر رہا تھا. اپنی کسی ضرورت سے وہ ملک گیا, جب واپس آیا تو اس کا جو پارٹنر تھا انگریز, اس نے انکار کر دیا, اس کی پارٹنرشپ ہی کا انکار کر دیا, اس لیے کاغذات اسی کے نام تھے. وہ بہت پریشان ہوا اور بہت جگہوں پہ گیا. آخر میں ایک پادری کے پاس گیا جو اس علاقے کا پادری تھا, اس کو جا کے پوری تفصیل بتائی. تو اس پادری نے انگریز کو بلوایا اور اس کے کان میں کچھ کہا, اور اس کے بعد وہ تیار ہو گیا, اس کا حق دینے کے لیے تیار ہو گیا اور مان لیا کہ یہ میرا پارٹنر ہے. بہت پریشان ہوا کہ آخر کان میں کیا کہہ دیا ہے کہ یہ بالکل بدل گیا. تو بعد میں جب معلوم کیا کہ بھائی تمہارے کان میں کیا کہا گیا تھا, تو اس نے بتایا کہ میرے کان میں یہ بات کہی گئی تھی کہ تم کب سے مسلمان ہو گئے ہو. کتنے افسوس کی بات کہ دھوکہ تو مسلمان دیتے ہیں, تم عیسائی ہو کے دھوکہ دے رہے ہو, ایک انگریز ہو کے دھوکہ دے رہے ہو. یہ بات اس کو لگ گئی اور فوراً اس نے اس کا حق. تو یہ ہماری امیج بن گئی ہے. تو ہمیں اپنے مدرسوں سے ایسے تجار پیدا کرنے ہیں, ایسے کاروباری پیدا کرنے ہیں, ایسے بزنس مین پیدا کرنے ہیں جن کے اوپر 100% لوگ بھروسہ کریں کہ یہ عالم دین ہے, یہ مدرسے کا پڑھا ہوا نوجوان ہے, یہ دھوکہ نہیں دے سکتا ہے, یہ بددیانتی نہیں کر سکتا ہے, اس کے اوپر مجھے پورا بھروسہ ہے. یہ اس رسول کا امتی ہے کہ اس کے دشمن بھی اس رسول کے پاس اپنی امانتیں رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے کہ میرے گھر میں جو امانتیں ہیں وہ امانتیں لوٹا دینا، وہ دشمنوں کی امانتیں تھیں۔ تو اس طرح سے ہمیں سماج کے اندر اس طرح کے افراد کو تیار کرنے کا کام کرنا ہے، اور بہت سارے مواقع ہیں، ان مواقع کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ مدارس اور اسکولوں اور عصری تعلیمی اداروں کے درمیان تال میل پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عصری تعلیم کی ضرورت بالکل واضح، بہت سی شکلیں اس کی ہے۔ مولانا نے ایک تجربہ بتایا کہ ان کے یہاں کے جو بچے ہیں اسکول میں بھی رجسٹرڈ ہے، دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے بات آ چکی ہے، حضرت مولانا ارشد مدنی نے بھی یہ بات فرمائی کہ بھائی ہائی اسکول تک کی تعلیم تو ہونی چاہیے ان بچوں کے لیے، آگے راستے کھلے ہوں۔ مدارس کی جو اسناد ہیں ان کو یونیورسٹیوں نے تسلیم کیا ہے اور بچوں کے لیے راستے کھلے ہیں، وہ آگے جا کر کے یونیورسٹی میں گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اور بہت سے کورسز کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب عبد القدیر صاحب کا کہ انہوں نے ایک ایسا موقع فراہم کیا کہ مدارس کے ذمہ داران بھی موجود ہیں، وابستگان بھی موجود ہیں، اور یہ وقت کا ایک بہت اہم ٹاپک ہے۔ اگر ہم نے اس پہ غور نہیں کیا تو مستقبل میں بہت سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان مسائل پر ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق دے، مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے مدارس کی افادیت اور زیادہ بڑھ سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔